اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ لغویات سے منہ موڑ کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، من سلالت من طین، مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا جو ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ہم نے نطفہ سے جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون سے لوتھڑا، اور پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کیا، اور پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ بہت برکت والا ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا بے شک جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں خالص، اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے کچھ پر سواری کرتے ہو، اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ فرمایا اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، بے شک میں تم جو بھی عمل کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل اسی نے پیدا کیے۔ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو بتاؤ کس کے لیے ہے زمین، یہ زمین کس کی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ پھر ان سے پوچھو آسمانوں، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ تو ان سے کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر ان سے پوچھو کہ یہ بادشاہت کس کی ہے؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ کی۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ کہاں تم پر جادو چل جاتا ہے؟ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کوئی رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا۔ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جہنم ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی اور وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ آگے سورہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ذرہ برابر بھی تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی نرمی ذہن میں رکھ کر ان کی سزا کو معاف کر دو، ایسا مت کرو۔ زانی عورت سے ہی شادی کرتا ہے، اور یا مشرکہ عورت سے، کیونکہ زانی عورت اپنے خامند کا حق کسی اور کو دیتی ہے، اور مشرک عورت اپنے اللہ کا حق کسی اور کو دیتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے زانیہ اور مشرکہ کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے،
انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی ہمیشہ کے لیے جو شہادت ہے وہ قبول نہ کرو، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا اور پھر ان پر گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت نکالی ہے۔ صاف ظاہر ہے اب اگر خاوند کے سامنے اگر بدکاری ہوئی ہے بیوی کی طرف سے تو وہ اب لوگوں کو تو نہیں لائے گا کہ یہ دیکھو، تو اللہ نے ایک شکل بیان فرما دی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائے، 4 دفعہ قسمیں کھائے، یعنی اور کہے کہ میں سچ بولتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے، 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں مرتبہ کہے ان لعنت اللہ علیہ، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو، یہ کہے۔ اور پھر بیوی سے جو سزا ٹل سکتی ہے، ویسے تو سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، لیکن اس سے سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ بھی 4 قسمیں کھائے اور کہے کہ یہ میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے 4 قسمیں کھا کر، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر میرا خامن سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ یہ جب ہو جائے گا تو اب عورت عذاب سے یعنی سزا سے بچ جائے گی، دنیا کے عذاب سے سزا سے بچ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اب اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری کرا دی جائے گی، یعنی یہ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ اس عمل کو شریعت نے لعان کہا ہے کیونکہ اس میں خاوند اور بیوی دونوں اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں اگر وہ جھوٹے ہوں، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان دوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں جو حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا ان کی برات میں یہ چند آیتیں اتاری ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ نے جن کو مال دے رکھا ہے انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھائیں۔ دراصل جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو ان الزام لگانے والوں میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خالہ زاد بھی تھا، اس کا نام تھا مستہ، اور یہ فقراء اور مہاجرین میں سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی کفالت کرتے تھے، غریب تھے تو اس کی کفالت کرتے تھے۔ اب غلطی سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں آج سے اس کا راشن بند کر دوں گا، اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار کر سمجھایا کہ جن کو اللہ نے دے رکھا ہے انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح قسم کھائیں اور کسی کا کھانا پینا بند کر دیں۔ فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کرے؟ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر اس ارادے سے ہٹ گئے اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جو بے خبر نیک عورتیں ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں
پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے ایک طریقہ کار بتایا رشتے ناطے کرنے کا کہ رشتے کرتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں ان کے گھروں میں مت داخل ہو، یہاں تک کہ تم وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو اور ان سے اجازت نہ لے لو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ میری بہن کا بھائی جو ہے وہ ساتھ ہمسائے کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے گھر جاتا ہے اور چپ کر کے منہ اٹھا کر گھر چلا جاتا ہے۔ اس کا بھائی میرے گھر میں آ جاتا ہے منہ اٹھا کر ایسے ہی، کوئی پردے کا خیال نہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ جی ہمسائے ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کسی کے گھر میں بالکل اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے داخل ہونے کی۔ فرمایا جب کہا جائے کہ اب واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ، اور جن گھروں میں کوئی رہائش نہیں ہے، اگر تمہارا کچھ سامان اس میں چلا گیا، اوپر سے چادر گر گئی اور وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سال بعد آئیں گے، 6 مہینے بعد آئیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر تمہارا ادھر کوئی سامان ہے اسے لینے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی، ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیونکہ بڑی اہم بات تھی، عورتوں کے لیے یہی حکم الگ سے دیا کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ مثلا ہاتھ ہے دیتے ہوئے لیتے ہوئے، یا آنکھیں ہیں، یا سرما لگا ہوا ہے، یا جو خود ظاہر ہو جائے، جن کو چھپانا ممکن نہ ہو، تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ زینت کا اظہار جائز نہیں ہے سوائے، اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبان پر بڑی چادریں لے کے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور مختلف لوگوں کا ذکر کیا جو محرم ہیں ان کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ یہ لوگ نبی کی مخالفت سے ڈریں کہ کہیں یہ کسی فتنے میں، آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ انہیں نبی کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کیسے اللہ نے نبی بنایا، تو ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب انسانوں میں سے تھے، اور ہم نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کان ربک وکان ربک بصیرا، بے شک آپ کا رب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔